اذان فجر ہوتے ہوئے سحری کھانا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب کسی نے ذرا برابر کھا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک نے واضح طور پر کھانے پینے کا اصول بیان کیا ہے کہ کب تم کھا سکتے ہو اور کب تم نہیں کھا سکتے۔ تو سحری کے حوالے سے قرآن پاک نے ذکر کیا کہ تم یہاں پر کھا پی سکتے ہو، لیکن جو ہی فجر طلوع ہو جائے، فجر کا وقت آ جائے تو اب کھا پی نہیں سکتے۔ پھر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھا پی نہیں سکتے۔ اس چیز کی ممانعت خود قرآن پاک نے کی۔ جب خود قرآن پاک نے کی کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، تھوڑا کھا لے یا زیادہ کھا لے، اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے، قرآن نے جو حد بندی کی ہے اس سے اس بندے نے تجاوز کر لیا۔ اب یہاں پر ایک روایت ابو داؤد شریف کی پیش کی جاتی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر ندا یعنی کہ اذان سنے، اور کچھ لوگ اس سے مراد اذان فجر مراد لیتے ہیں کہ اذان فجر سنی تو وہ اس کے پیالے میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو وہ وہاں سے اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے، جبکہ آپ روایت کو سامنے رکھیں تو روایت کے اندر تو اذان فجر کا لفظ تک ہی نہیں ہے، فجر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہاں مطلقاً ذکر ہے اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم کبھی اذان سنو اور تم جماعت کے لیے جا رہے ہو تو اس میں پہلے آپ کھانا پورا کر لیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ تو مطلقاً ایک اصول اس حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ہے کہ مطلقاً جب بھی تمہیں اذان اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور تم جماعت کے لیے جا رہے ہو تو کھانا تمہارے سامنے ہو، تو بہتر پہلے یہ ہے کہ تم کھانا کھا لو، پہلے وہ چیز اپنی حاجت پوری کر لو، حاجت پوری کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور پھر عبادت کرو، نماز پڑھو، باقی معاملات تم کر سکتے ہو۔ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، اس طرح مسلم شریف کے اندر روایات موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات موجود ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک بلال رات کے وقت یعنی کہ سحری کے وقت اذان دیتے ہیں تو اس وقت تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دے لیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاک دور میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں، ایک تہجد کی ہوتی تھی اور دوسری اذان فجر ہوتی تھی۔ تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے، جبکہ فجر کی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے۔ اور تہجد کے وقت یعنی کہ سحری کے وقت کھانے پینے کو جائز رکھا گیا اور فجر کے طلوع ہونے پر کھانے پینے کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن سے مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ احادیث بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ تمہارا کھانا پینا جو ہے روزے میں وہ سحری کے وقت میں ہے، تہجد کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے۔ جو ہی وہ وقت ختم ہوا تو فجر طلوع ہو گئی، جب فجر طلوع ہو گئی تو اب تم کھا پی نہیں سکتے۔ جس طرح موسم حج ہو اور حج کا موسم ختم ہو جائے تو اب حج ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اب عصر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یاد رکھا جائے کہ سحری کا وقت جب ختم ہو گیا تو اب فجر کے وقت میں کسی بندے نے کھا پی لیا تو اب اس نے شریعت کی حد بندی سے تجاوز کیا، اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں چاروں ائمہ کرام، چاروں مذاہب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ سحری کا اختتام طلوع فجر ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے تم کھا پی سکتے ہو۔ جو ہی طلوع فجر ہو گئی، فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اب تم کھا پی نہیں سکتے۔ اس پر چاروں مذاہب یعنی چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، تو لہٰذا اپنے روزوں کو فاسد ہونے سے، اپنے روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں اور سحری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اپنا بند کر لیا جائے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایسے بیانات دے کر عوام الناس
ہزاروں عوام الناس کو غلط فہمی میں ڈال کر ان کے روزے کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے روزے کو خراب کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے جس سے بندے کا روزہ خراب ہو اور پھر ساتھ ساتھ بندے کا ایمان بھی خراب ہو۔ قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنے والے علماء اکرام کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ ان کو فالو کرے گا، قرآن و سنت کا راستہ ملے گا، تو پھر فلاح الدارین اس کو حاصل ہوگی۔